بونال فیسٹیول کے سلسلے میں وزیر افزائش مویشیات تھرسانی سرینواس یادو کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں بونال فیسٹیول کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء محمد محمود علی، سبیتا اندرا ریڈی، چیف سیکرٹری سومیش کمار، ڈی جی پی مہندر ریڈی، شہر کے ارکان اسمبلی اور دیگر نے حصہ لیا۔ اجلاس میں فیسٹیول کے مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عہدیداروں کو مختلف ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ جنوب مغرب مانسون کے آئندہ 2 تا 3 دنوں میں تلنگانہ میں آمد کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جنوب مغرب مانسون کے آمد سے پہلے ہی بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بارش درج کی گئی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کے وزیر ستیندر جین کو رقم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ گرفتاری دہلی اور دیگر مقامات پر پولیس کے دھاووں کے بعد کی گئی ہے۔ 57 سالہ جین کو 9 جون تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ جین سے پوچھ تاچھ کے دوران ایجنسی کو بعض اہم شواہد ملنے کا امکان ہے۔ وہ دہلی میں وزیر بے قلمدان تھے۔ پٹنہ پرگتی پروگرام کے حصے کے طور پر وزیر سرینواس یادو نے بشیر باغ کی پھول باغ بستی میں دورہ کیا۔ مقامی کارپوریٹر، جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے مقامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں کی حکومتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے مقامی افراد کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے اور وہاں پر سہولتیں فراہم کرنے کا بھی تیقن دیا۔ تلنگانہ کے 3 کاپو طبقات کوکاپیٹ میں 9 جون کو عزت نفس عمارت کی پوجا کے سلسلے میں شرکت کریں گے۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کاپو تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ان طبقات کی ترقی کے لیے مختلف پالیسیوں اور کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کاپو تنظیموں پر زور دیا کہ حکومت کاپو اور اس سے متعلق طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے اندرا ریڈی انٹر ڈسٹرکٹ کبڈی مقابلوں میں نمایاں مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات کی تقسیم کی۔ لڑکوں کی ٹیم میں جوگو لانبا گدوال کی ٹیم نے رنگا ریڈی ٹیم کو شکست دی، جبکہ نلگنڈا کی لڑکیوں کی ٹیم نے سوریا پیٹ کو شکست دی۔ انہوں نے ساتھ ہی رنر اپ ٹیموں کو بھی مبارکباد پیش کی اور کبڈی ایسوسی ایشن سے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ جوبلی ہلز واقعے کے خلاف بی جے وائی ایم کی جانب سے سعید آباد دھوبی گھاٹ چوراہے پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا پتلا نظر آتش کرنے کے دوران ساگر نامی ایک کارکن کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے شرٹ اتار دی، جس سے وہ آگ سے محفوظ رہا۔ پولیس نے دھرنا دینے والے کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ کسانوں کے مسائل کو فوری حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کسان کانگریس کی جانب سے گن پارک سے زرعی کمشنر کے دفتر تک ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون سے گن پارک تک ریلی کی شکل میں کسان کانگریس کے کارکن بڑی تعداد میں روانہ ہوئے، تاہم نامپلی میں پولیس نے ان کو روک دیا۔ اس موقع پر ہلکی کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے احتجاجیوں نے پولیس سے بحث و تکرار کی۔ احتجاجیوں نے کسانوں کو سبسڈی پر تقویم کی سربراہی، کسانوں کی خودکشی کے واقعات کی برسرخدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروانے اور دیگر مطالبات پر پلے کارڈز تھام کر اپنے مطالبات کی حمایت میں اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے کسانوں کے مسائل کے حل میں ناکامی کا حکومت پر الزام لگایا اور کسانوں کے تئیں حکومت کے رویے کی مذمت کی۔ کئی احتجاجی سڑکوں پر پولیس کی گاڑی کے سامنے بیٹھ گئے، جس کے نتیجے میں پولیس کو ان پر قابو میں کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بی جے پی کی قومی ترجمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کا بہت بڑا معاشی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانپور میں گڑبڑ پر 35 افراد کے خلاف این ایس اے لگایا جاتا ہے۔ اگر حکومت بی جے پی کی قومی ترجمان کے خلاف فوری کارروائی کرتی تو وہ گڑبڑ نہیں ہوتی۔
حکومت نے خود ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کی حمایت کرتی ہے، اسی لیے پوری دنیا میں ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی پر بھی تنقید کی۔ سابق ریاستی وزیر گیتا ریڈی نے ریاست بالخصوص حیدرآباد میں کمسن لڑکیوں کی اجتماعی عصمت ریزی کے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اب یہ روز کا معمول بن رہا ہے۔ گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پولیس پر ایک رکن اسمبلی کے فرزند کو جو جوبلی ہلز اجتماعی عصمت ریزی کے کیس میں ملوث ہیں بچانے کی کوشش کا الزام عائد کیا اور کہا کہ حیدرآباد میں بڑھتا ہوا پب کلچر ایسے واقعات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایکسائز کی آمدنی میں اضافے کی فکر ہے، لیکن لڑکیوں کے تحفظ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھونندن راؤ پر کمسن لڑکیوں کے ویڈیو جاری کرنے پر تنقید کی۔ ٹی جی ایس کے صدر پروفیسر کودنڈارام نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے دور میں ریاست قرض میں ڈوب چکی ہے۔ اندرا پارک میں ایک منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے نام پر اندھا دھند قرض لیا گیا اور یہ پروجیکٹ تاحال مکمل بھی نہیں ہوا۔ کودنڈارام نے کہا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے اس کے پاس فنڈ تک نہیں ہے۔ ایسے میں 80,000 جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اب 80,000 سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جوبلی ہلز گینگ ریپ کے معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے سینکڑوں کارکنوں نے پیر کو موزم جنگ مارکیٹ پر دھرنا دیا۔ یووا مورچہ نے کہا کہ چونکہ اس کیس میں رکن اسمبلی کا بیٹا ملوث ہے، حکومت اس کیس کو دبا رہی ہے، پولیس کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ یووا مورچہ نے شہر میں پب کلچر اور منشیات کو عام کرنے کا ٹی آر ایس پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے ریاست کو اڑتا تلنگانہ کا نام بھی دیا اور کہا کہ جس طرح پنجاب میں عوام نے اکالی دل کی حکومت کو برخاست کیا تھا، اسی طرح ٹی آر ایس حکومت کو آنے والے چناؤں میں بے دخل کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے متعلق گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے نازیبا ریمارکس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے آل انڈیا سجادہ نشین کونسل نے ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون اے چیتنیا سے ملاقات کی۔ انہیں پیش کردہ یادداشت میں راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ کونسل نے کہا کہ راجہ سنگھ وقفے سے متنازعہ بیانات دیتے ہوئے مسلمانوں کی ذیل آزاری کرتے رہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے سارے حدود کو پار کر دیا اور اجمیر کے خواجہ کے بارے میں قابل مذمت ریمارکس کیے ہیں۔ جوبلی ہلز گینگ ریپ کا معاملہ اب الجھتا جا رہا ہے۔ این ایس یو آئی کے کارکنوں نے بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھونندن کی جانب سے ناقابل ذبح ویڈیو وائرل کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ این ایس یو آئی کے کارکنوں نے بی جے پی کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ این ایس یو آئی کے صدر بی وینکٹ نے کہا کہ رگھونندن راؤ کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی تصاویر کو منظر عام پر نہیں لاتے، کیونکہ یہ معاملہ کمسن لڑکی کا ہے۔ رگھونندن راؤ خود ایک وکیل ہیں اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے ایسی حرکت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کسی اور جانب موڑنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ میں اتوار کو کووڈ-19 کے 63 تازہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی اب جملہ تعداد 7,93,607 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ 43 کیسز درج ہوئے ہیں، تاہم ریاست میں کوئی نئی اموات نہیں ہوئی ہیں۔ کل ایک ہی دن میں ریاست بھر میں 8,392 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے نازیبا ریمارکس پر متحدہ مجلس مشائخ نے ساؤتھ زون کے ڈپٹی کمشنر چیتنیا سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ راجہ سنگھ کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کرے بلکہ اسے فی الفور گرفتار کرے۔ وفد نے بتایا کہ ماضی میں بھی راجہ سنگھ کے خلاف کئی شکایت درج کی گئیں، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس کے حوصلے اور بھی بلند ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں امن و امان کی برقراری کے لیے ضروری ہے کہ راجہ سنگھ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون سے ملاقات کرنے والوں میں مولانا سید احمد الحسینی، آل مصطفیٰ اور دوسرے علماء شامل تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت فائنانس کی طرف سے دہلی میں منعقدہ اکنامک ویک تقاریب کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ملک کا نوجوان اور اس کی صلاحیتیں ہندوستان کی ترقی کو بلندی تک پہنچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سال کے دوران ہندوستان نے کئی شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ 2 لاکھ کلومیٹر کی ہائی وے تیار کی گئی ہے، 66 ایئرپورٹ بنائے گئے، 27
शहरों में मेट्रो ट्रेन शुरू की गई और 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए गए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,518 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 9 नई अमवात हुई हैं। इस तरह इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद अब 5,24,701 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में इतवार को 2,78,059 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। दूसरी तरफ अब तक कोविड-19 वैक्सीन के जुमला 194 करोड़ 12 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं।